السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ موبائل فون کے بارے میں دوسرا حصہ۔ اس سے پہلے کے آڈیو میں نے بتایا تھا کہ موبائل استعمال کرتے ہوئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، تو اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو چند ایسی بنیادی باتوں کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر ہمارے درمیان وہ برائی پائی جاتی ہیں، مگر ہم اسے اچھا سوچتے ہیں۔ لوگ اسے اچھا سوچ کر کرتے ہیں، مگر وہ اسلام کی نگاہ میں برا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے 6 باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، تو تھوڑا غور سے سنیں اور یاد رکھیں، دوسروں کو بتانے کی کوشش کریں اور خاص طور پر عمل کریں۔ پہلی بات وال پیپر ہے۔ جب بھی مسلمان فون استعمال کرتا ہے تو وال پیپر خاص طور پر اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان ہی نہیں، ہر فون استعمال کرنے والا اس کا فون جیسا ہی کھولے تو اسے اچھی تصویر، خوبصورت تصویر، سب سے اچھی لگنے والی تصویر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے آپ جب بھی تصویر رکھیں تو گزارش ہے کہ کسی کی تصویر نہ رکھیں، خود کا فوٹو سیلفی ہو، کسی ہیرو کا ہو، کوئی جانور کا ہو، اس طرح کے فوٹو مت رکھا کریں۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے کہا، جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، میں جبرائیل سے پوچھا کہ گھر میں کیوں نہیں آئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جہاں پر تصویر ہو اور کتا ہو میں نہیں آؤں گا۔ اس وجہ سے فرشتوں کا دخول اس جگہ نہیں ہوتا ہے، فرشتے اس جگہ نہیں حاضر ہوتے ہیں جہاں پر تصویر ہوتا ہے، تو آپ اپنے فون میں ہرگز تصویر نہ رکھیں، آپ سادہ سیدھا وال پیپر رکھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز کالر ٹیون ہے۔ فون کرنے کے بعد جیسا ہی میوزک آتی ہے تو ہر کوئی اپنا کالر ٹیون بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وجہ سے آپ سیدھا سادہ کالر ٹیون رکھنے کی کوشش کریں، جو آپ کی نماز میں خلل نہ ہو، جو آپ کی میٹنگ میں خلل نہ ہو، جو آپ کی نیند میں خلل نہ ہو۔ جبکہ فون آئے تو سیدھا سادہ اعلان ہو، معلوم ہو، آپ اتنا بھیانک بھی نہ رکھیں، اتنا ہی دوسروں کو پریشان کن بھی نہ رکھیں، اور خاص طور پر قرآن کی آیتیں، اذان اس طرح کی نہ رکھیں، اس وجہ سے کہ اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تیسری چیز فوٹوز ہیں، جس ہمیں کیمرہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیمرہ استعمال کرتے ہوئے اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیے جانے والے لوگ مصورین ہیں، جو لوگ تصویر کھینچتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر نگارنے کو یا تصویر چھڑانے کو نہیں کہا، جو بھی تصویر کھینچتے ہیں ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے تصویر کھینچتے وقت اپنی سیلفی ہو یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں ہو یا کسی کے بارے میں ہو، ذرا تصویر کھینچنے سے پرہیز کریں، جس میں بہت ہی نقصان ہے، اور آج ہم کو نقصان نظر نہیں آئے گا۔ کئی لوگ اس سیلفی میں مبتلا ہیں۔ سیلفی اتارنا پرہیز کریں، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ چوتھی چیز، ہم فون کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، ثواب کے ایسا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے ثواب بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس فون میں ایسے کئی ایپس ہیں جو قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو سن سکتے ہیں، ہم دین کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن میں ہمارے کئی ایپ میں سے قرآن کا وہ ایپ ایک ضرور رکھیں، ضرور آپ کہیں نہ کہیں قرآن سنا کریں، آڈیو کے ذریعے کیوں نہ ہو، اب پڑھنے آتا ہے تو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ ضرور قرآن اپنے فون میں ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اس کی محبت، تو ضرور اس سے تعلق رکھیں۔ اور پانچویں چیز، جہاں پر ہم فون استعمال کرتے ہوئے یوٹیوب میں کئی چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، گوگل پر کئی چیزیں تحقیق کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو چاہیے کہ کبھی کبھی ہمارا سرچ کرنا، کبھی کبھی ہمارا تحقیق کرنا اسلامی معلومات پر ہو۔ کبھی کبھی ہم ٹائپ کرتے ہوئے اسلامی معلومات کے لیے بھی آگے بڑھیں، جس کا ٹائپ کرنا بھی ثواب ہے اور جس کا سننا بھی ثواب ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے کہا، بہترین لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو اچھی دعا بھی دی ہے۔ تو اس وجہ سے دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ضرور فون استعمال کریں۔ آخری چیز ٹائم پاس ہے، کہ آپ جب بھی فون اٹھاتے ہوں تو ٹائم پاس کی نیت سے نہ اٹھائیں۔ اگر انسان اس غفلت سے رہے گا تو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 5 چیزوں کو اس کے ضائع ہونے سے پہلے غنیمت جانو،
کہ وقت جانے سے پہلے وقت ملنے والا فرصت کو ہم غنیمت جاننا چاہیے. قیامت کے دن ہر چیز کا سوال ہوگا، تو یہ ہمارا وقت کا ضائع کرنا، ہماری جوانی کا ضائع کرنا ہے، تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان باتوں کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں. اللہ مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.